السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا۔ محترم صدری اجلاس و معزز علماء کرام، دوستوں، بزرگوں، پیاری ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اور بعدہ انگنت و بے شمار درود و سلام کی پھول نشاور اللہ کے تمام نبیوں و رسولوں پر، خصوصاً اللہ کے آخری نبی و حبیب جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے رب کے احکامات کو، پیغامات کو، فرامین کو لوگوں تک جس طرح رب نے پہنچانے کو کہا اسی طرح آپ نے پہنچایا، اور اس چیز کو لوگوں تک پہنچانے کی خاطر آپ نے بڑی تکلیفیں برداشت کی ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ اس نبی کے طریقے کو اپناتے ہوئے زندگی گزاریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی کو نمونہ قرار دیا، فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ حضرات گرامی، بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کے گاؤں کے اندر نیچے نواہر بوندلی ٹان نئی مسجد کے سامنے یہ پروگرام رچایا گیا ہے، اور اس میں الحمدللہ نوجوان پیش ہے، اور جب نوجوان کسی بھی گاؤں یا بستی کے آگے بڑھتے ہیں تو اس بستی کہ مستقبل روشن نظر آتا ہے، خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے، اور خصوصاً جب نوجوان دین کے معاملے میں آگے بڑھتے ہیں
تو ان کے بڑھتے قدموں کو دیکھ کر کے ان کے ساتھ ساتھ بقیہ جو دین سے دور ہوتے وہ بھی قریب آ جاتے ہیں. چھوٹے بچے چہچہانے لگتے ہیں، عورتیں بھی شامل ہونے لگتی ہیں. لیکن جس قوم اور جس بستی کے نوجوان موبائل لے کر کے چوراہوں پر، راستوں پر، ہوٹلوں پر، چبوتروں پر، میدان کھلیان کہیں بھی بیٹھ کر کے گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں، موبائل پہ فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور دوسری اس میں جو ناجائز چیزیں ہیں اس کا دیکھنا یا استعمال کرنا، جب یہ سب کرنے لگتا ہے تو اس بستی کے مستقبل بڑے تابناک اور بڑے ہی تاریک نظر آتا ہے. الحمدللہ آپ کے اس بستی کے نوجوان تھوڑا آگے بڑھے کہ رات ابھی جس جگہ ہم لوگ بیٹھے ہیں اگر یہ نوجوان آگے نہ بڑھے ہوتے تو یہاں اندھیرا چھایا ہوتا. اللہ کا شکر ادا کیجئے، دیکھیے، اور اسی کو دیکھنا چاہیے کہ نوجوان چاہتے ہیں تو بہت جلد وہ آگے بڑھ جاتے ہیں اور کامیابی کی طرف بڑھتے ہیں. اور جس بستی اور جس سماج کے نوجوان سدھر جائے اس قوم کو کوئی بگاڑ نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی غلط نظر اس پر ڈال سکتا ہے. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف. جو طاقتور مومن ہے وہ بہتر ہے ان مومنوں سے جو کمزور ہے. بازوں میں طاقت نہیں، کمر میں درد ہے، پاؤں میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، وہ اس لیے بہتر زیادہ نہیں اور ان سے بہتر یہ اس لیے ہے کیونکہ وہ دیر تک قیام کر نہیں سکتے، سجدے میں رہ نہیں سکتے، قرآن کی تلاوت زیادہ کر نہیں سکتے، پروگرام میں زیادہ نہیں رہ سکتے. اگر طبیعت خراب ہو بوڑھے اور بزرگ ہونے کی وجہ سے تو دیر تک وہ نہیں ٹکے. تو دین کے معاملے میں اور اسی طرح اسلام کی حفاظت، اسلام کے کلمے کو بلند کرنے کے خاطر میدان میں آنا پڑے، اس وقت یہ نوجوان مومن زیادہ اہم رول ادا کرتے ہیں. اس حساب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طاقتور لیکن مومن ہو یہ بہتر ہے ان سے جو کمزور ہو. تو الحمدللہ آپ کے گاؤں کے نوجوان اٹھے ہیں اور یہ پروگرام رچایا ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اسی طرح دین کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہوئے آگے کو مزید اللہ انہیں بڑھنے کی توفیق عطا فرما اور ان کی ان خدمات کو اللہ قبول فرما. بڑی خوشی ہوتی ہے جب نوجوان دین کی طرف آتے، بڑی خوشی ہوتی ہے جب آزاد کوئی نوجوان دیتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے جب مسجد میں آ کر کے نوجوان وضو کرنے لگتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے جب امام صاحب کے پیچھے نوجوان صف بندی کیے ہوئے ہوتے ہیں، بڑی خوشی ہوتی ہے جب قرآن نوجوانوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے جب دینی مجلسوں میں ان کی بھیڑ اور سننے کے جذبہ اور شوق پیدا ہوتا ہے، یہ دیکھ کر کے خوشی ہوتی ہے. لیکن وہی جب ان کا رخ اور ان کے قدم غلط طرف بڑھنے لگتا ہے دیکھ کر کے بڑا گھٹن محسوس ہوتا ہے، بڑی تکلیف ہوتی ہے. ان کے موبائل ہاتھوں میں ہوتے ہیں، جیب میں ہوتے ہیں، کان میں ایئر فون لگائے رہتے ہیں، گانا چل رہا ہوتا ہے، یہ گیم کھیلتے ہیں، یہ پبجی کھیلتے ہیں، یہ نہ جانے کیا کیا کھیلنے لگتے ہیں، یہ روڈ اور سڑکوں پر بیٹھے رہتے ہیں، کہا لگاتے ہیں، مسجدوں کا جب رخ نہیں کرتے، ان کے بال دوسرے طرف کٹے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کی داڑیاں چھلی ہوئی نظر آتی ہیں، جن سے ان کی پھٹی ہوئی نظر آتی ہیں. جہاں قرآن ہاتھوں میں ہونا چاہیے موبائل لے کر کے جب یہ گھومنے لگتے ہیں اور ڈانس کرنے لگتے ہیں تو بڑی تکلیف. لیکن آج الحمدللہ خصوصاً ان لوگوں کو جو دیندار، جو دین سے محبت کرتے ہیں انہیں خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ آج
اس گاؤں کے نوجوان آگے بڑھے اور یہ کام کیا، اور اس میں بزرگ بھی شریک ہیں۔ ایسا نہیں کہ جو عمر دراز اس میں نہیں، یہ بھی شریک ہے، اس میں عورتیں بھی شریک ہیں، چھوٹے بڑے سب شریک ہیں، سب قابل مبارکباد ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں دینی بیداری فرمائے، دین پر چلنے والا اللہ تعالیٰ آپ سب کو بنائے، آمین۔ یہ پروگرام آپ کے گاؤں کے نوجوانوں نے قائم کیا ہے، اور اس لیے یہاں کے نوجوانوں نے اپنے اپنے حساب سے علماء کرام کو، مقررین کو موضوع اور عنوان دیا ہے، ٹاپک دیا ہے، اسی پر انہیں گفتگو کرنی ہے۔ اور آج کی تقریر میں میرا عنوان، موضوع، ٹاپک ہے عورتوں کا مقام اسلام، عورت ذات دین اسلام میں کیا مقام رکھتا ہے، اسی سلسلے میں ہماری گفتگو ہوگی۔ یہ بات نصیحت کر لیں، خصوصاً مائیں اور بہنیں جو آئی ہوئی ہیں، وہ تھوڑا دھیان دیں کہ یہ اسلام آنے سے پہلے آپ کی پوزیشن، آپ کا رتبہ، آپ کا مقام سماج میں، دنیا والوں کی نظر میں کیا تھا۔ سورہ تحریم آیت نمبر 58 اور 59 اگر اٹھا کر کے دیکھیں تو اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ جیسے ہی عورت ذات، لڑکی، بیٹی کسی کے گھر میں پیدا ہوتی تو کیا ہوتا، اللہ نے اس کا نقشہ کیا، فرمایا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اسلام آنے سے پہلے جس وقت اسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں نبی نہیں بنائے گئے تھے، اس وقت کی بات اللہ ذکر کر رہا ہے کہ جب کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتا اور اس کے گھر کی عورتیں، باپ جیسے باہر گھر میں بچے کی ولادت ہونی ہے، درد شروع ہو گیا، بچہ پیدا ہوتے وقت جو عورت کو تکلیف ہوتی ہے، درد جو اٹھتا ہے، اس وقت اس کو ایک کمرے میں لے جاتے ہیں، بتیا عورتیں ہوتے ہیں، اور بچے کی پیدائش جب ہوتی ہے تو عورتیں باہر جو مرد ہوتے ہیں ان سب کو خبر دیتے ہیں کہ بچے کی ولادت ہے، یا تو لڑکا یا لڑکی، عورتیں اندر ہوتی ہیں، سب سے پہلے عورتیں دیکھتی ہیں۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جیسے ہی انہیں مردوں کو، باپ کو اس بات کی خوشخبری دی جاتی، خبر دی جاتی کہ تمہارے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی ہے، بچی پیدا ہوئی، تو اس کا چہرہ یہ سن کر کے مائیں اور بہنیں سنیں، آپ کی پوزیشن، آپ کا رتبہ، بیٹی آپ بن کر کے گھر میں آئی، پیدا ہونا یہ جرم نہیں، لیکن جیسے ہی خبر دی گئی باپ کو کہ تیری بیٹی پیدا ہوئی، اس کا چہرہ کالا پڑا۔ غور کیجئے، اس کا باپ کا چہرہ کالا پڑ جاتا کہ بیٹی پیدا ہوئی۔ جیسے ہی یہ خبر سنتا، اس زمانے کی بات ہے، تو وہ چھپ چھپا کر کے رہتا ہے کہ اگر باہر نکلیں گے تو لوگ یہ بولیں گے کہ اس کے گھر میں بیٹی پیدا چڑھائیں گے، یعنی بیٹی کا باپ ہونا گوارا نہیں کرتا تھا۔ اور وہ آدمی جس کے گھر میں بیٹی ہوئی، اللہ کہہ رہا ہے
وہ آدمی سوچتا اس بیٹی کو رکھ کر کے بار بار لوگوں کے منہ سے یہ سنے کہ یہ بیٹی کا باپ ہے، بیٹی کا باپ ہے، یہ بڑھے گئی، اس کی میں داماد بنوں گا، یہ میرا سسر بنے گا، یہ بیٹی کی پرورش کرے، اسی کو میں سنتا ہوا زندگی گزاروں یا بچے کو میں گڈھا کھود کے دفن کروں۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اور اسلام آنے سے پہلے کتنے ایسے صحابہ تھے جنہوں نے اسلام آنے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں بچی کی ولادت ہوئی تھی، لیکن اس بچی کو میں نے میدان میں باہر لے جا کر کے گڈھا کھود کر کے زندہ دفن کر۔ یہ کون بتائے؟ صحابی رسول۔ اسلام لانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بیٹھے تو واقعہ بہت سارے آئے۔ صحابی رسول نے جیسے کہا اللہ کے رسول ہم نے کئی بچیوں کو زندہ دفن کیا، تو اس سے کیا پتا چل رہا ہے؟ اور واقعہ ہے اس سلسلے میں، واقعہ ہے کہ ایک بچی کو لے کر کے گڈھا کھود کر کے زندہ دفن کیا ہے۔ اور جیسے ہی صحابی رسول نے بتایا اللہ کے رسول میں نے اپنی بچی کو زندہ دفن کیا ہے، واقعہ جیسے بتایا آنکھوں میں آنسو آ گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور آپ نے اعلان کیا کہ او میرے صحابہ اور دنیا والوں سنو، جس کے گھر میں بچی کی ولادت ہو بچی کو زندہ دفن نہ کرنا، اگر بچی کو اپنے گھر میں رکھنا نہ ہو مت رکھنا، بچی کی ولادت ہونے پر میرے گھر میں لے کر کے آنا، میں اس کا باپ بنوں گا، میں اس کی شادی کراؤں گا، میں کسی کا سسر بنوں گا، زندگی میں اس کی سنبھالوں گا، لے آنا میرے گھر میں، لیکن اپنے ہاتھ سے زندہ دفن مت کرنا۔ اور اسلام جب آیا تو ایک بات بھی اللہ تعالیٰ نے بتائی، سورہ تکویر آیت نمبر 8-9 وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ صحابہ کرام دہل گئے، اس سے پہلے جن لوگوں نے دفن کیا تھا زندہ بچیوں کو ان کے بارے میں، اور اس کے بعد وارننگ دے دی کہ زندہ دفن کی ہوئی بچی سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ بچی تجھے تیرے باپ نے زندہ کیوں دفن کیا؟ جب زندہ کوئی عورت یا لڑکی دفن کر دے تو اللہ پوچھے گا تو وہ بچی بولے گی نا اللہ میرے باپ نے دفن کیا تھا زندہ، تو باپ کو بلائے گا یا قیامت، اور سوال جب کرے گا تو آدمی پھنس جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ان آیتوں کو نازل کر کے اعلان کر دیا کیا کہ کسی بھی لڑکی کسی بھی عورت ذات کو کوئی نہ ستائے، کوئی زندہ دفن نہ کرے۔ اسی لیے اسلام آنے کے بعد عورتوں کا جو مقام قرآن میں احادیث رسول میں موجود ہے وہ سننے اور پڑھنے کے لائق ہے۔ سب سے پہلی بات میں سمجھیں عورت ذات جو ہوتی ہے وہ 3 طرح کی۔ جب کوئی لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اس کی زندگی میں 3 مرحلے آتے ہیں۔ ایک بچپنا، جیسے بچی پیدا ہوئی وہ کسی کی بیٹی ہوتی، بڑھ جائے گی، جوان ہونے کے بعد شادی ہو جائے گی، شادی ہو جائے گی تو اب وہ بیٹی تھی اب وہ کسی کی بیوی بن جائے گی، وہ جوانی، اور جوانی ڈھلنے لگے اب بوڑھی ہونے لگے تو اس وقت یہ تیسرے نمبر پہ ماں بنتی، کیا بنتی؟ ماں۔ یہ 3 مرحلے عورتوں کے 3 مرحلے ہیں، تینوں کے بارے میں آج میں بتاؤں گا مختصر طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام عورتوں کو رکھا ہے۔ جب بیٹی ہو، دیکھیے عورتوں سے یہی کہنا کہ اس سے پہلے لوگ آپ کو زندہ دفن کر دیں۔ اگر کوئی عورت
ماہواری سے حیض کی حالت میں مہینے میں جو خون آتا ان دنوں میں اس کے کھانا اس کے گھر برتن الگ کر دیتا اور ذات کو اسلام نے جو حصہ دیا اسلام سے پہلے باپ کی جائیداد میں کوئی حصہ نہیں اور ذات خطرناک ذات سمجھی جاتی ہے۔ آئیے اس سلسلے میں ایک بات دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ جب وہ بیٹی ہوتی ہے تو اس وقت کیا مقام ہے، ماں بنتی ہے، اس بیوی بنتی ہے اس وقت کیا، اور ماں بنتی ہے اس وقت کیا۔ مختصر طور پر جب بیٹی ہوتی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا کہ زندہ دفن نہیں کرے گا، اور زندہ دفن نہیں کرو گے اس کی پرورش تم کرو گے تو کیا مقام، کیا فضیلت، کتنا ثواب پاؤ گے۔ سوچو عورت ذات جس کو لوگ حقیر سمجھتے تھے اسلام لانے کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام کتنا اوپر بتایا کہ دیکھیں کہ عورت ذات اگر ہے بیٹی تو اس کو حقیر نہیں سمجھتا ہے، اس کی پرورش کرتا ہے، دیکھ بھال کرتا ہے، تو دیکھ بھال کرنے والا کتنا بڑا مقام پاتا ہے۔ حدیث دیکھیے، اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر کتاب البر والصلۃ والآداب میں ذکر کیا۔ حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حدیث نمبر 2631 ہے۔ بتاتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وزمان۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں بیٹیوں کو مت ستانا، زندہ دفن مت کرنا۔ جو بیٹی کی پرورش کرے گا، جس کے گھر میں 2 بچی ہو، اس کی پرورش کیا، جوان ہو گئی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی، وہ باپ جس نے پرورش کی، وہ اور میں قیامت کے دن دونوں ایسے سوچے۔ قیامت کے بارے میں اللہ نے کیا کہا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ قیامت کی گھڑی اتنے خطرناک گھڑی ہوگی، بھائی بھائی سے بھاگ رہا ہوگا، ماں بیٹی سے جدا ہوگی، باپ بیٹے سے بھاگ رہے ہوں گے، ایک دوسرے سے دوریاں ہوں گی، کوئی ساتھ نہ ہوگا۔ آپ نے فرمایا میری امت کے لوگوں بیٹے کی پرورش کرنا، اسے زندہ دفن نہ کرنا، اس کا مقام اتنا اوپر میں کر رہا ہوں کہ 2 بچوں کی پرورش تم زمین پہ کرو گے، اسے ستاؤ گے نہیں، کھلاؤ گے، پڑھاؤ گے، تربیت کرو گے، جوان کر دو گے، شادی بھی ہو جائے گی۔ سن لو قیامت کے دن بھائی بھائی سے جب بھاگ رہا ہوگا، بیٹی ماں سے بھاگ رہی ہوگی، شوہر بیوی سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی رشتہ دار کسی رشتہ دار کا پرساد حال نہ ہوگا، ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کو بھی نہ پوچھے گا، کوئی پرساد حال نہ ہوگا، عجیب کیفیت عجیب گھڑی ہوگی، کوئی ایک ساتھ نہ ہوگا۔ اس وقت فاطمہ کے باپ، اس وقت تیرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ ہوگا جس نے بچی کی پرورش کی ہے۔ یعنی بچی کی پرورش کرو، تمہارے گھر والے چھوڑ دیں گے، تیری ماں بھاگے گی، باپ بھاگے گا، بہنیں بھاگیں گی، بھائی لوگ بھاگیں گے، رشتہ دار بھاگیں گے، تمہارے دوست احباب کوئی نہ رہے گا۔ اس وقت تیرا ساتھ اگر ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی بیٹے کی پرورش کرو تو کیا ہوگا، میرے ساتھ قیامت کے دن رہو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ تو اس سے پتہ یہ چل رہا ہے اسلام میں عورتوں کو مقام دیا ہے، عورتوں کا مقام یہ عطا کیا ہے کہ عورتوں کی جماعت تم ایسی ذات ہو اسلام میں، اس سے پہلے زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد اب کوئی زندہ دفن نہیں کرے گا، اور جو زندہ دفن کرے گا اللہ اسے قیامت کے دن پوچھے گا۔
اور اگر پرورش کرے گا، عورت کی پرورش، بیٹی کی پرورش، چھوٹی بہن کی پرورش کرے گا، تو قیامت کے دن تمہاری پرورش کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک یہ دوسری حدیث، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ترمذی کی روایت ہے، کتاب البر والصلہ میں امام ترمذی نے ذکر کیا، حدیث نمبر 1914 ہے۔ حدیث کے راوی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من عال جاریتین دخلت انا وهو کہاتین واشار جسم، کہ جس نے دو لڑکیوں کی، بہن ہو، لڑکی ہو، بیٹی ہو، اس کی پرورش کی، تو وہ آدمی اس کی پرورش کرنے کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا۔ کہا جنت، اور کیسے؟ کہ جنت میں وہ لڑکی کے پرورش کرنے والا، لڑکی کو پالنے پوسنے والا آدمی جنت میں کب جائے گا؟ جب میں جائے گا۔ کیا کہا کہ میری امت کے لوگوں اپنی بچیوں کی پرورش کرو، اس کا مقام اتنا اوپر اسلام نے رکھا ہے، دو بچیوں کی تو پرورش کرے گا، وہ بچی بڑی ہو جائے گی، تمہاری موت ہوگی، جنت میں جب جانے لگو گے تیرے ساتھ فاطمہ کا باپ ہوگا، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ بچیوں کی پرورش کرنے کی وجہ سے ایک انسان، ایک باپ اللہ کے رسول کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ یہ عورت کا مقام اسلام نے دیا۔ تیسری حدیث، اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی جنت میں نہیں جا رہا ہے، جہنم کی طرف چلا جا رہا ہے، گناہ کی وجہ سے فیصلہ ہو جائے گا اس کو جہنم میں لے جاؤ، جہنم کی طرف اگر لے جایا جا رہا ہے تو یہ بچی اس باپ کو جہنم میں جانے سے روکے گی۔ غور کیجیے، جہنم میں جانے سے یہ بچی روکے گی، جہنم میں باپ کو نہیں جانے۔ یہ بچی اتنے مقام رکھتی ہے کہ اللہ کے حکم سے وہ بچی جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہو کر کے کہے گی کہ اللہ میرے باپ کو جہنم میں نہیں لے جانا، میں اس کی بچی ہوں۔ کیوں؟ اب حدیث دیکھ کس طرح جب کوئی پرورش کرتا ہے اپنی بچی کے، اس میں تکلیف ہوتی ہے، کمانے نکلے، گھر چھوڑ دیا، شہر گیا، کہیں کیرل، کہیں بمبئی، کہیں پونا، کہیں فلاں جگہ، کوئی لکڑی چیرنے، جہاں بھی ایک آدمی تکلیف میں رہتا ہے، کوئی رکشہ چلاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، کوئی اینٹ مارتا ہے، اینٹ بناتا ہے، مٹی کاٹتا ہے، یہ ساری چیزیں کرتا ہے، پسینے سے کما کر کے لا کر کے بچی کی پرورش کرے، اور کبھی کبھار بچی کی شادی ہوتی ہے تو طلاق ہوتا ہے۔ کیا؟ طلاق ہوتا ہے، بچی گھر پہ آ جاتی ہے، باپ کے سر پہ ایک ٹینشن، ایک بوجھ، لیکن باپ برداشت کرتا ہے، باپ برداشت کرتا ہے۔ تو ایسے وقت میں جو تکلیف اسے ہوتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، اس حدیث کو امام بخاری نے صحیح بخاری کے اندر کتاب الزکات میں ذکر کیا ہے، اور باب قائم کے باب اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کرو۔ حدیث نمبر 1418 بخاری کتاب الزکات، حدیث کے راویہ بھائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، اور یہ حدیث مسلم میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 2630۔ ایک کھجور ہے، ایک میں 3 کھجور، یہ بات کیا ہے اسی بچی کے لے کر کے بچی کی پرورش کرنے کی فضیلت میں اسی اس واقعے کو میں ذکر کر رہا ہوں۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک مانگنے والی آئی، ایک مانگنے والی عورت آئی، دروازے پر بیٹھ گئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں۔ دیکھیے بچی کی پرورش کر رہی عورت، مانگ کر کے کھلا رہی، کہ ایک عورت مانگنے والی آئی، اس کے ساتھ 2 بچیاں تھیں، مانگنے کے لیے دروازے پہ بیٹھ گئی، بچیاں بھی بیٹھ گئی، میں نے گھر میں کھانے کے سامان تلاش کیا،
میرے پاس صرف ایک ہی کھجور تھی، یعنی بہت تلاش کیا تو ایک کھجور پائی، اور ایک کھجور کو جب اس عورت کو دیا، اس نے 2 ٹکڑا کیا، ایک اس بچی کو دیا، ایک اس بچی کو دیا، اور کچھ نہیں کھایا۔ یہ ہے بخاری کے الفاظ۔ مسلم کی روایت میں ہے کہ 3 کھجور پائے، فَأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا، تینوں کھجوریں اس عورت کو دے دی۔ مانگنے والی عورت آئی تھی، دروازے پر بیٹھی تھی، مائی عائشہ نے 3 کھجوریں دے دی اور وہیں کھڑی رہی۔ مائی عائشہ بیان کرتی ہے 3 کھجوریں دینے کے بعد ہم نے دیکھا ایک کھجور اس بچی کو دے دیا، دوسری کھجور اس بچی کو دے دیا، ایک ایک کھجوریں بچیوں کو دے دیا، ایک کھجور جو بچ گئی فرفع، اس عورت نے اس کھجور کو اٹھایا اپنے منہ کی طرف تاکہ وہ ہم کھائیں، کیونکہ 3 آدمی ہیں، ایک ماں ہے، 2 بچے، کھجور 3 ہیں، سب کے حصے میں ایک ایک آدمی۔ کہا ان بچیوں کو ایک ایک کھجور دے کر کے، ماں بھی بھوکی تھی، ماں بھی کھانا چاہتی تھی، ماں نے جیسے کھجور کو اوپر اٹھایا فاستطعمتها ابنتاها، ان بچیوں نے اپنے اپنے کھجور منہ میں ڈال لیا اور کھا کر کے کہا مانگا اے امی وہ کھجور بھی ہمیں دے دو۔ حضرت عائشہ کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی فشقت التمرۃ التي كانت تريد ان تاكلها، وہ عورت جو اپنے منہ کی طرف کھجور کو اٹھائے ہوئے تھی کہ اسے کھانا ہے، اس کو نیچے کیا، 2 حصوں میں اس کو تقسیم کیا، آدھا حصہ اس بچی کو دے دیا، آدھا اس بچی کو دے دیا۔ عورت وہ ماں تھی، بھوکی رہی، کچھ نہ کھائی، 1.5 کھجوریں بچیوں کو دے دی، ماں بھوکی رہتے ہوئے بھی کچھ نہ کھائی۔ حدیث کے الفاظ ہیں مائی عائشہ نے کہا فَأَعْجَبَنِي شَأْنُهَا، اس کا یہ کام دیکھ کر کے میں نے بڑا تعجب کیا کہ ہائے ماں کیسی ہوتی ہے، خود بھوکی رہ گئی، 3 کھجور تو تھی، ایک ایک کھجور تو بچیوں کو دے دیا، لیکن جو ایک کھجور کھانا چاہ رہی تھی وہ بھی بچیوں نے جب مانگا تو اس کو بھی 2 حصوں میں کر کے بچیوں کو دے دیا۔ ماں بھوکی رہی، کچھ نہ کھائی، بیچاری اٹھ کر کے چلی گئی۔ حضرت عائشہ رہ سکی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، گھر میں داخل ہوئے، بھائی عائشہ نے اپنے شوہر تاجدار سے فرمایا، پیارے آقا سے فرمایا او میرے آقا میں نے ایک عجیب و غریب چیز دیکھی ہے، مانگنے والی عورت آئی تو بچیوں کے ساتھ آئی تھی، تینوں بھوکی تھی، 3 کھجوریں تھی، لیکن ماں نے ایسے ایسے کیا اور ایسے ایسے دے دیا، خود نہ کھائی، بھوکی چلی گئی۔ آپ نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے تو کیا فرمایا ان اللہ قد وجب، قد وجب کہ اس کے اوپر جنت واجب ہے، یا تو آپ نے یہ فرمایا اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد کیا، اور بخاری کے الفاظ میں کیا من ابتلی من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار، جو بھی آدمی باپ ہو یا ماں ہو بیٹی کی وجہ سے اگر آزمائش میں ڈالا گیا، تکلیف انہیں پہنچی، شادی کا وقت آ گیا، لوگوں نے جہیز کے مانگ کر دی جو مانگ نہیں ہونی چاہیے، باپ اچھا کر دیے ہوئے گھوم رہا ہے، پھر رہا ہے، دوڑ رہا ہے، ادھر چندہ ادھر چندہ، ایسے ویسے باپ کی نیند حرام ہو گئی، ماں رات میں سوتی نہیں، رات رات پر دونوں جاگے رہتے، بیٹی جوان ہو گئی، اس کی شادی کیسے کرنا ہے، کیسے شادی ہوگی، ماں پریشان ہے، غریب آدمی ہے، ماں 1.5 لاکھ 1 لاکھ کر دیا، من ابتلی من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار، بچیوں کی وجہ سے اگر ماں باپ پریشان ہیں، آزمائش میں ڈالے گئے تو اس کی وجہ سے بچیاں جہنم میں جانے سے پردہ بنے۔ اور شادی کے وقت آتے ہیں، یہ بھی ہم لوگ سب مسلمان ہیں، ہمارے گھر کوئی آتا ہے اس کو دے کر کے بھیجتے، لیکن ایک جگہ بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، وہ کیا
کہ جب شادی کی بات آتی ہے، چاہے غریب گھر کر رہے ہو چاہے کسی کے گھر، جہیز مانگا 3 لاکھ 1 لاکھ 1.5 لاکھ مانگ کر دیتے ہیں، لیکن ان کی پوزیشن نہیں ہے، مانگ کر دیے، باپ پریشان حال ہے، کہاں سے پیسہ آئے؟ اب وہ دوڑ کر کے جاتا ہے امام صاحب کے پاس، کسی مدرسے کے مولوی صاحب کے پاس، جمعیت کے اگر پیڑ میں ایک خط لکھواتا، ایک درخواست لکھواتا، سن رہے ہیں؟ اور وہ درخواست کہاں پڑھی جا رہی ہے؟ جمعہ کے خطبے کے بعد، نماز کے بعد عیدگاہ میں عید اور قربانی کی نماز پڑھنے جاتے ہیں۔ کیا سنے ہیں؟ سب سنے ہیں۔ درخواست میں وہ لکھواتا ہے کیا کہ برادران اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید ہے کہ آپ بخیر ہیں، میں فلاں آدمی فلاں گاؤں کے پوسٹ یہاں تھانہ یہاں ضلع یہاں، میں غریب آدمی، کیا میں غریب آدمی ہوں، میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، شادی کے لیے رشتہ بھی آ چکا ہے، لیکن شادی میں جہیز کی مانگ 1.5 لاکھ کر دیے، وہ انتظام میں کر نہیں سکتا، غریب آدمیوں زمین اور جائیداد بھی نہیں ہے کہ اسے بیچو، غریب آدمی کما کر کے لا رہا تھا، بچی کی پرورش کر رہا تھا، بچی کو پرورش اس کی پرورش کیا، کھلایا تو تکلیف نہیں ہونے دیا، جس طرح وہ اس کو جوان کیا، پرورش کر کے جوانی کے دہلیز پہ لے آیا، آج اسے اپنے گھر سے رخصت کرنا ہے، آج اس کو شوہر کے یہاں بھیجنا ہے، لیکن میرے بھائیوں اتنی مانگ جہیز کی آئی ہے، میں رقم اتنے دے نہیں سکتا، اتنے پیسے میرے پاس نہیں ہیں، اس لیے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ میری مدد کیجئے تاکہ میری بیٹی کی شادی ہو سکے۔ کہتے ہیں نا کس نے مجبور کیا؟ جب تک وہ آدمی مزدوری کرتا تھا کبھی درخواست دیا تھا کھانے کے لیے؟ نہیں، لیکن مانگ ہم نے کیا نا، باہر سے کوئی نہیں آتا، مانگ ایک مسلمان کرتا ہے، غریب آدمی سے اس کو مجبور ہو کر کے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، ایک کاغذ میں اپنی بے بسی لاچاری اور غریبوں کو درساتا ہے، مسجد کے منبر سے یا مسجد کے محراب سے اعلان کیا جاتا ہے عید کے دن خوشی کے دن ہے، لیکن ایک آدمی مجبور ہے، کیوں مجبور؟ کس نے مجبور کیا ہے؟ لڑکی کے باپ نے کیا، سمجھی نے مجبور کیا، 1.5 لاکھ مانگ کر دی، 1 لاکھ مانگ کر دی، کہاں سے لائے گا؟ خوشی کے دن میں، خوشی کے دن میں مدد مانگنا، بھیک مانگ رہا ہے، کیا اپنا مدد کیجئے؟ ارے بیٹے جسے پھول کی طرح پال کر کے پرورش کر کے جوان ہو گئی تیرے حوالے کرنے جا رہا ہے، اور تو کتنا بڑا ظالم ہے، تو مسلمان کہتا ہے کہ ہمیں کیسا مسلمان ہے؟ ایک غریب آدمی جو کسی کے سامنے کبھی ہاتھ نہیں پھیلایا، تمہاری وجہ سے مسجدوں میں اعلان کیا جاتا ہے، ہر آدمی کو خبر ہے کہ بلا آدمی غریب، عید میں قربانی میں اعلان کیا جاتا، ایک اپنے بھائی کو کتنا ذلیل تو کرے گا، کتنا ذلیل کرے گا۔ ایک واقعہ سناتا ہوں جس کو اپنے بچپنے میں میں نے دیکھا ہے کہ کیسے بیٹی کے باپ پریشان ہوتا ہے۔ 1999 کا واقعہ ہے، اس وقت میں 3ری جماعت میں پڑھ رہا تھا، جامعہ سراج العلوم موڑیہار بلنا، اور وہاں اس مدرسے کے کچھ بچوں کو گاؤں والے اپنے گھر کھلایا کرتے تھے، اس کو جاگیر کر خوشی سے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہم لوگ کھلانا چاہتے ہیں، تو مدرسے سے لگ بھگ 1 کلومیٹر یا 1 کلومیٹر کی دوری پر وہ گھر، چھٹی ہوئی 11:30 بجے وہاں سے نکلا کھانے کے لیے، وہ لوگ 11 ساڑھے 11 12 بجے کھانا کھا لیتے، دوبارہ نکلے، مئی جون کا مہینہ، بڑی گرمی تھی، دھیرے دھیرے چلا جا رہا تھا، پڑھنے والے تھا، لیکن باقی بات بتا رہا، راستہ دے کر کے جا رہا تھا، دیکھا ایک غریب آدمی چلا آ رہا ہے، سائیکل تو موجود
پہ سوار نہیں، سائیکل پہ سوار نہیں، میں ملا مجھے روکا، راستہ پوچھا کہ وہ بستی کدھر سے جاتی، اور وہ آدمی دیکھیے بزرگ آدمی، بال سر کے سفید ہو گئے، لیکن بیٹی جواب ایک پڑھنے والے طالب علم سے جو تیسری جماعت میں پڑھتا ہے، ارے پڑھنے والے بچے کو تو لوگ پیسہ دیا کرتے ہیں، وہ آدمی بوڑھا آدمی کہہ لیا جائے 50 سال سے کم نہ ہوگا، 50 سال کی عمر پار کر چکا ہے، وہ آدمی ایک طالب علم کے سامنے پڑھنے والے لڑکے کے سامنے کہنے لگا، میرے سامنے خود اس نے کہا ہے، کیا کہا؟ بابو میرے گھر میں ایک بچی جوان ہو گئی ہے، شادی لگائی ہے، اتنا خرچ ہے کہ گھر میں پیسے نہیں ہے، صبح ملا ناشتہ کیے ہوئے نکلا، کیا 11 ساڑھے 11 بج رہے، مئی جون کا مہینہ ہے، تقریر کرنا بڑا آسان ہے، سننا تو اس سے بھی آسان ہے، لیکن اس آدمی سے پوچھئے، وہ آدمی یہی کہتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے آئے اور کہا کہ راتوں کو سوتے نہیں ہیں بابو، رات کو چلنا کر کے جاتے ہیں، گنا کرتے کتنے پیسے آئے، ابھی کتنا باقی ہے، صبح نکلا ہوا ناشتہ ابھی تک نہیں کیا ہے، وہ دھوپ ہے گرمی ہے، سائیکل پر بھی سوار نہیں، پوچھنا چاہتا ایک قوم کے لوگوں اس غریب آدمی کی نیند کو حرام کس نے کیا ہے؟ ماں سے اپنی بیوی سے رات میں آ کر کے ملتا ہے، بیوی بھی پریشان ہے، صبح نکلا ہوا آدمی شام کو آتا ہے، بیوی کچھ کھانا پیش کرتی ہوگی، وہ سوال کرتا ہوگا بیوی بھوک نہیں لگی ہے، بھوک کہے نہیں، لیکن کیا ٹینشن ہے، لاکھ 1.5 لاکھ کے انتظام کیسے ہوگا؟ کہا من ابتلی من هذه البنات بشيء كنا له سترا من النار، بچی کی شادی کی وجہ سے باپ اگر تکلیف میں رہا، باپ آزمائش میں ڈالا گیا، مصیبتیں آئی، اس کی وجہ سے مانگنا پڑا، اس کی وجہ سے بھکاری بننا پڑا، اور یہ بھکاری بنایا تو ہم اور آپ نے بنایا، اگر ہم کہتے ہیں کچھ نہیں لیتا ہے، بچی کو میرے حوالے کیجئے، وہ کتنا خوش ہوتا، وہ کتنی دعائیں دیتا، وہ غریب آدمی رات میں اٹھ کر کے، وہ بوڑھا آدمی، اس کا باپ بھی اور اس کی ماں بھی، وہ دعائیں دیتے کہ یا اللہ میرے سنتی کے یہاں کوئی پریشانی نہ آئے، اللہ وہ گھرانہ ہمیشہ ہنستا کھیلتا رہے، اللہ اس گھرانے میں کوئی مصیبت نہ آئے، میرے مولا میری بچی کو اس نے اپنی بیٹی بنا کر کے یہاں سے وہ لے گیا ہے، اللہ دعا ہم کر رہے، غریب دعا دے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ گھر بچوا دیا، زمین بچوا دیا، بھکاری بنا دیا، غور کیا کریں، مانگنے میں تو بڑا، تقریر جتنی ہو رہی ہے اتنا ہی آپ ضد میں ہے، نوح علیہ السلام نے کہا فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَارًا، اللہ میں اس قوم کو بلا رہا ہوں، ادھر تقریر کرتا ہوں، سمجھاتا ہوں، جتنا ادھر بلاتا ہوں اتنا ہی بات، یہ کس نے کہا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ سے کہا، اللہ یہ میری قوم جب تقریر کرتا ہوں سمجھاتا ہوں کان میں یہ کپڑے نہیں سنتے، تو تقریر جتنی ہو رہی ہے اتنی جہیز اور تلک والے معاملہ بھی بڑھتا رہتا ہے، تباہی اور بربادی، بارش نہیں، جس کھیت میں ابھی جہاں اسٹیج لگا ہوا ہے، ارے یہاں آپ کے تو وہ دھان کے پودے لہلاتے ہوئے نظر آنے چاہیے، یہ خشک زمین بتا رہی ہے کہ تمہارے گناہ سروں سے اوپر اٹھ گئے، جس کی وجہ سے آسمان کی بارش نہیں، ورنہ اس جگہ کے پروگرام ہوتا نہیں ہوتا، ہریالی ہوتی، چوئی زمین میں بھی سوکھا پڑا ہے، غور کیا، غریبوں کو ہم نے رلایا، غریبوں کو ہم نے ستایا، ظلم کیا، نام تول میں کبھی کی، کبھی رشوت لیا، کبھی بے ایمانی کیا، کبھی اس کو مارا، کبھی اس کو
بچ گیا. سارے گناہ زنا ہم کرتے ہیں, شراب ہم پیتے ہیں, نام تول میں کمی ہم کرتے ہیں. اللہ اپنی رقم اور دولت دے دیتا تو زکات ادا کرتا. یہی سب وجوہات ہیں. یہ اسباب ہے جس کی وجہ سے بارش ہوتی ہے. ایک ہی طریقہ ہے رب کی بارگاہ میں گناہوں کے اعتراف و اقرار کرنا, ورنہ یہ زمین سوکھی ہے. تو کیا غریبوں کو کوئی فرمایا بچی کی وجہ سے کوئی آزمائش میں ڈالا گیا تو وہ آدمی وہ بچی اس کے لیے جہنم میں جانے سے پردہ, جہنم میں اس بات کو جانے نہیں دی. تو کیا بچی کی کوئی پرورش کرتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قیامت کے دن اٹھ رہے, بچی کی کوئی پرورش کرتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت میں جا رہے, بچی کی کوئی پرورش کرتا ہے تو یہ بچی جہنم میں جانے سے روک. تو یہ عورت کے مقام. اب دوسرے نمبر کا ہے, بات اس میں کافی ہے لیکن تھوڑا اختصار کے ساتھ. اب یہ بچی جب عورت بن جاتی ہے, بیوی بن جاتی ہے, تو اسلام میں کیا مقام ہے؟ ایک ہی حدیث کافی ہے. اس حدیث کو امام مسلم نے صحیح مسلم کے اندر کتاب الرضا میں ذکر کیا, اور حدیث نمبر 1469. حدیث کے راوی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا میں جتنی چیزیں, یہ دنیا ایک سامان ہے, فائدہ اٹھانے کی چیز. یہ مائک آواز پہنچا رہا ہے, اسٹیج ہے پر بیٹھے, موبائل ہے بات کر رہے, دیکھ رہے, کرسی ہے بیٹھے, زمین ہے پیداوار سے نکال رہے, گھر ہے اس میں رہ رہے, گاڑی اس میں بیٹھ کے جا رہے, لائٹ ہے اس سے روشنی حاصل کر رہے. دنیا میں جتنی چیزیں, ساری چیزوں کو اگر دیکھا جائے تو فائدہ اٹھانے کی چیزیں, لیکن فرمایا ان تمام چیزوں میں سب سے قیمتی چیز سونے چاندی سے, ہیرے جواہرات سے, اس سے قیمتی کوئی چیز ہی نہیں. کون چیز ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم المرأة الصالحہ. سونے چاندی سے زیادہ قیمتی, ہیرے جواہرات سے زیادہ قیمتی نیک بیوی ہے. اس حدیث میں دوسرا مرحلہ جو عورت کیا رہا ہے کہ عورت بن گئی. عورت اگر نیک ہو اس تمام چیزوں سے سب سے زیادہ قیمتی عورت. اسی لیے دیکھیے عورتیں کبھی کبھار بولتے ہیں, عورتیں اپنے عورت کو نہیں سمجھتی, بس کیوں ہوئی دوڑ رہی ہے, کھل رہی ہے, چہرہ اس کے کھلا ہوا ہو, بے پردگی کے عالم میں ہو, اپنے مقام اپنی عزت یہ سمجھتی نہیں ہے. جو چیز قیمتی ہوتی ہے جیسے سونا, ہار, ایک لمحے کے لیے اگر کسی عورت کے ہار سونے کے ہیں تو کیا وہ باہر نکلتی ہے تو سونے کے ہار ایسے کھول کر کے دکھاتے ہوئے جاتی نہیں, اس کو چھپا چھپا. کیوں کہ راستے میں کسی چور کی نظر نہ پڑے اور یہ قیمتی چیزیں چورا رہا. دیکھیے قیمتی چیز جو ہوتی ہے, سونے چاندی کو آدمی کہاں رکھتا ہے, چپل دیکھ لیجئے, لوہا لکڑی اور دوسری چیزیں باہر میں رکھ دیتا ہے, لیکن سونا چاندی کہاں رکھتا ہے؟ تجوری میں, الماری, بکسے میں, ایک ڈبیے. اور ہیرا جو چمکتا ہے اس میں معاملی خراش بھی نہیں ہے. اگر ہیرا جو چمکتا ہے اس میں ایسے خراش آ جائے تو اس کی وہ چمک باقی نہیں رہتی, تو اس ہیرے میں خراش تو اس کو شیشے میں بند کر دیتے ہیں. کیوں؟ یہ قیمتی چیز ہے, خراش آئے گی چمک چمک. تو ان تمام قیمتی چیزوں سے عورت زیادہ قیمتی ہے, تو اس کو کیسے رہنا چاہیے؟ اسی لیے اسلام نے کیا کہا, عورتیں پردے کیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ. اے عورتوں کی جماعت, تمہیں باہر نہیں بھاگنا ہے, تم قیمتی چیز ہو, تم اپنے گھروں کو لازم پکڑو, اور اگر کبھی بھی باہر نکلنا ہے تو زمانے جاہلیت کی عورتوں کی طرح بناؤ شنگار کر کے, چہرے میں پالش اور لپائی کر کے, ایسے کھلے طور پر نہ نکلا کرو. تمہیں نکلنا ہے تو اپنے اوپر پردہ برقع ڈال لیا کرو, اس کے بعد نکلو. کیونکہ قیمتی چیز ہو, کہیں چور اچک لے نہ
جائے، زناکار آدمی نظریں کہیں تمہاری نظروں سے نہ ملائے، کہیں تیرے خوبصورت چہرے کو نہ دیکھے، دنیا کی سب سے قیمتی چیز ہو، اس لیے تمہیں ڈھک کر کے اپنے آپ کو رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ سب سے قیمتی چیز نیک ہو، اگر نیک نہیں ہے تو زمین بھی کہہ لیا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ فتنہ یا خطرناک وہ عورت ہے کہ عورت کے فتنے سے بچو۔ اگر عورت نیک نہیں ہے تو اللہ کی قسم جہنم گھر کو بنا کر، اور اگر نیک ہے تو جنت بنا کر۔ اس کے بعد آخری مرحلہ، کیونکہ میرا ٹائم بھی غالباً 25 بجے نا، 1 گھنٹہ ہمارا ٹائم ہے، ابھی 10 منٹ باقی۔ جب ماں بنتی ہے، بچی تھی تو مقام کیا، عورت بنے تو مقام کیا، تاکہ سب سے قیمتی چیز عورت کے بارے میں کہا اپنی بیوی کو کوئی کھانا، گوشت، مٹھائی، پیڑا جو بھی پہنیا جائے، اپنی بیوی کو کوئی محبت سے کھلاتا ہے تو اس میں بھی ثواب ہے۔ بیوی سے جو ملتا ہے رات میں، جو اس سے ملتا ہے اس میں بھی ثواب ہے۔ غور کیجیے، یہ عورت ذات ہے۔ اسلام نے بتایا کہ اگر مہمانی کے عالم میں بھی ہے تو صرف اس سے ہم بستری نہیں کر سکتے، باقی سارے کام، ملنا جلنا، کھانا پینا، سب کچھ الگ نہیں کرنے۔ اسلام سے پہلے اور آج بھی یہودی اسی طرح کرتے ہیں، لیکن اسلام وہ اتر جاتا ہے۔ اور جب یہ عورت بوڑھی ہو جاتی ہے، بوڑھی ہونے کے بعد کیا، جب تک جوان ہے تب تک خوبصورت ہے، جب جھریاں پڑ جاتی ہیں، دانت ٹوٹ گئے، دانت سارے ٹوٹ گئے، بال سفید ہو گئے، یہ جسم کے یہ چمڑے اب اس میں جھریاں آ گئی، بوڑھی ہو گئی۔ اب بوڑھی کو کوئی دیکھ کے پسند کرے گا، ادھر سے آ جائے گی، یہ بوڑھی آتی یہاں کرنا کہ ادھر جاؤ، منہ میں دانت نہیں، چلنے کی سکت نہیں، پاؤں میں درد ہے، گھٹنے میں درد ہے، کمر میں درد ہے، کھا نہیں سکتی، کبھی گرم پانی پینا ہے، گرم پانی سے نہانا ہے، کپڑے خود دھل نہیں سکتی، اب تو اسے دنیا والے اپنے سے دور کر دیں گے، کوئی فائدہ نہیں۔ یہ عورت جب تک کی خوبصورت، تب تک اسے لذت حاصل کیا، خواہش پوری کی، اب کسی لائق نہیں، لیکن شریعت نے کہا کہ عورتوں کی جماعت اسلام آنے کے بعد تو بوڑھی ہو جاؤ، تیرے چہرے پر جھریاں آ جائے، آنکھ میں بینائی نہ ہو، آنکھ سے اندھی بھی ہو جاؤ، دانت منہ میں نہ ہو، چلنے کی سکت نہ ہو، پائخانہ پیشاب بھی تم اگر چارپائی پہ کرنے لگو تو اس وقت بھی تیرا مقام بڑا اونچا ہے، اس وقت بھی تجھے کوئی چھوڑ نہیں سکتا۔ کس وقت یہودیوں میں جائیے، دوسرے اور ان کنٹریوں میں جائیے، بڑی بڑی بلڈنگوں میں ہوتے، جب بوڑھے ہو جاتے تو اس کو ایک کہتے ہیں اولڈ سینٹر، ایسے ہاسپٹل ہے جب بوڑھا بوڑھی سب کو وہیں کر دیتے ہیں، وہاں جو نرس عورتیں ہوتی ہیں وہاں اس کی دیکھ بھال۔ بیٹے اسلام نے کیا بتایا؟ بوڑھی ہو جائے تو اس کو بوڑھی مت سمجھو، کھڑی ہوتی ہے، پاؤں میں وہ سکت نہیں، طاقت نہیں کھڑی ہو سکے کہ بوڑھی ہو گئی، لیکن مقام کیا ہے؟ ایک حدیث دیکھیے، اس حدیث کو امام نسائی نے اپنے سنن کے اندر کتاب الجہاد میں ذکر کیا، حدیث نمبر 3104 ہے۔ حدیث کے راوی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا جاہمہ رضی اللہ عنہ آئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور انہوں نے کہا کہ رسول میں لڑائی کے لیے غزوے میں جانا چاہتا، غزوے میں جانا بہت سوال، اللہ کے رسول آئے آپ سے مشورہ لینے کے لیے، اب بتائیے بھائی کیا کرا؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ کیا تیری ماں ہے؟ او جاہمہ تیری ماں ہے؟ کون سی ماں؟ بڑھیا، منہ میں دانت نہیں، ہاتھوں میں طاقت نہیں، او جاہمہ تیری ماں زندہ ہے یا نہیں؟ جاہمہ نے کہا اللہ کے رسول میری ماں زندہ ہے۔ کہا غزوے میں جانے کا مقصد یہ کہ جنت پا جاؤ، رب راضی ہو جائے۔ کہا او جاہمہ
جہاد میں تجھے نکلنا نہیں ہے، تجھے رب کے راستے میں جانا نہیں ہے، جنت کی تلاش میں ہو، تیری بڑھیا ماں تیرے گھر میں ہے، کھانے کے لیے اس کے پاس اپنی سکت نہیں خود سے چبا سکے یا جیسے بھی ہو، آپ نے فرمایا فَالْزَمْهَا فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا۔ اے میری امت کے لوگوں، اپنی بڑھیا ماں کو دھکا نہ دینا، کیونکہ وہ بڑھیا ماں ایسے مقام رکھتی ہے، اتنا اس کا مقام اسلام میں رکھا ہے، اگر تجھے جنت چاہیے اللہ نے تیرے گھر میں جنت رکھ دی ہے، جاؤ جاہمہ، جاؤ لوٹ جاؤ، بڑھیا ماں کی خدمت کرو، پاؤں میں تیل مالش کرو، کپڑے صاف کرو، کھانا کھلاؤ، ان کی خدمت کرو، فَإِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ رِجْلَيْهَا، اس کے قدموں کے نیچے جنت ہے، جنت۔ بوڑھی ہو جائے عورت تو اللہ نے کیا کہا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کیا کہا کہ بوڑھیا عورت کے پاؤں کے نیچے جنت۔ اگر جنت جانا ہے تو ماں کی خدمت، اور اگر تمہارے گھر کی بوڑھی ماں ہے تو نے دھلکار دیا، جنت کو تم نے باہر کیا، جنت کو باہر کیا ہے، کچھ نہیں کھلا سکتا تو ابھی تیرے ساتھ ماں ہوگی، ان کی دعائیں لو، ماں کی دعا رد نہیں جاتی، بڑھیا ماں تھر تھراتے ہاتھ کو اٹھائے گی اور رب سے کہے گی میرے مولا میرا بچہ غریب ہے، اللہ مصیبت میں ہے، مصیبت ڈال دے، اللہ تمہاری مصیبت ڈال دے۔ اور وہ حدیث بھی ہے بخاری، حدیث نمبر 5974، حدیث دار کے ہیں، کیا ہے کہ تین آدمی جو پھنسے تھے، حدیث کے راوی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نے کہا تھا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے جب دعا کی یا میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں آ کر کے بکریاں چرانے چلا جاتا تھا، شام کو آتا دودھا، پہلے ماں باپ کو پلاتا، ایک دن دور چلا گیا، دیر سے آیا، دودھ دہا، اس کے بعد گھر میں آیا، ماں باپ سوچ گئے تھے میرے بچے پلا پلا کر کے رو رہے تھے، لیکن ان کو پلایا نہیں، پہلے میں نے ماں باپ کو پلانا مناسب سمجھا، لیکن ان کو جگانا بھی مناسب نہیں سمجھا، اے اللہ رات بھر کھڑا رہا، بچے پلک پلک کر کے رو رہے تھے بھوک کی وجہ سے، لیکن ان کو نہیں پلایا، جب ماں باپ جا کے پہلے ان کو پلایا، اے اللہ اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے خاطر کیا ہے میرے مولا، تو اسی نیکی کو تیری بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں مولا، یہ چٹان جو آ گئی ہے اس کو ہٹا دے، راستہ دے دے میرے مولا، میں جانا چاہتا باہر نکلنا چاہتا۔ ماں باپ کی خدمت کو سامنے رکھ کے دعا دی تو اللہ نے چٹان ہٹا، اور اگر ماں باپ کو لے تب کیا اور کی تو کہنا یہ عورت جب بچی ہوتی ہے تو اس کی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، ماں کہتے ہیں بیوی بنتی ہے سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ عورت ہے اسلام میں، ماں بنتی ہے ان کے قدموں کے نیچے جنت رہتی ہے، ایسی عورتوں کو چاہیے کہ ہم کیسے بنے، بننا ہے تو مریم کی طرح بنو، تمہیں فرشتہ آتا ہے گناہ کی طرف کوئی دعوت تمہیں نہیں جانا ہے، مریم سے سیکھو دامنی کسے کہتے ہیں، مریم سے سیکھو پردہ کسے کہتے ہیں، آسمان سے فرشتہ آتا ہے، دروازے سے انسانی شکل میں داخل ہوتا ہے، حضرت کیا مریم کیا کہتی ہے، قال انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، کہ آنے والے آدمی میں رحمان سے منع چاہ رہی ہوں، اللہ تجھ سے مجھے بچائے رکھے، کیسے کیا گیا، اللہ کے خوف اگر ہے تو تم میرے گھر سے بات تو فرشتے نے اسی وقت کیا کہا کہ تمہارے پیٹ سے بچہ پیدا ہونے لگا، اس وقت مریم علیہ السلام نے جو الفاظ کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، سورہ مریم آیت نمبر 20 کا تھا، قال انا یکون غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا، وہ آسمان سے آنے والے فرشتہ مجھے نہیں معلوم تو فرشتہ ہے، لیکن تو نے بتایا انسانی شکل میں تھا، میں نے سمجھ میں نہیں آئے، لیکن جب تو بتا رہا ہے اور تو نے کہا، تو کہہ رہا ہے کہ میرے پیٹ سے بچہ پیدا ہوگا، مریم نے کہا وہ آنے والا آدمی انا یکون لی غلام، میرے بچے کیسے ہوں گے، لم یمسسنی بشر،
کسی انسان نے مجھے ٹچ نہیں کیا. اس کے عورتوں کو اس پہ کیا مریم علیہ السلام نے کیا کہا؟ کسی انسان نے مجھے ٹچ نہیں کیا، چھوا نہیں. جب کسی انسان سے میں ملی نہیں ہوں تو بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ کتنا پاک دامن تھی. الفاظ میں غور کیجئے. مریم کہہ رہی ہے وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ، کسی انسان نے مجھے ٹچ نہیں کیا. آج کی عورتیں اپنے ہاتھ غیر کے ہاتھ میں دے کر کے بھاگ رہی ہے. باپ بیچارے کو گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا. کون سی تو عورت ہے، کون سی بیٹی ہے اپنے غریب باپ کا خیال نہ کیا، تیری پرورش کرنے میں جوان کیا ہے. غیروں کے ہاتھوں پہ ہاتھ دے کر کے تو بھاگتی ہے. کبھی اسٹیشن میں پکڑی جا رہی ہے، کبھی پٹنہ کی اسٹیشن میں کہیں ہے، کبھی پارک میں ہے. تو نے باپ کی عزت مریم نے اپنے دی، کبھی اس نے کہیں ذلت نہیں اٹھائی. لیکن تمہاری وجہ سے وہ باپ لوگوں کے سامنے نہیں آ پائے. تو کون سی بچی ہے؟ تمہیں تو مریم بن کر کے جینا چاہیے کہ انسان غیر کیا اپنے مسلمان کوئی تمہارے ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. لیکن تمہاری ذات میں گھٹیا ہو گئی، غیروں کے ساتھ تو بھاگتی نظر آتی ہے. تمہیں تو ہونے چاہیے ایسی. اگر کوئی اجنبی اگر گناہ کی دعوت دے تو وہی حدیث نمبر 5974. ایک عورت ایک لڑکی بتاتی ہے چچا صاحب بھائی نے جب اس کو گھر لایا تھا پیسہ دے کر کے، یا مجبوری تھی پیسہ مانگنے گئی، اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اس نے دعوت دی گناہ کے اور میرے ساتھ غلط کرو گے تبھی پیسہ دیں گے. یہ کہہ دے پیسہ لیا. پھر وقت پر وہ پہنچی. حدیث کے الفاظ ہیں کہا وہ آدمی بولتا ہے کہ میں اس عورت کے قریب چلا گیا اور اس کے دو ٹانگوں کے بیچ میں تھا کہ اب زنا کرنا ہی تھا. اس وقت اس لڑکی نے کہا، کیا کہا؟ اس لڑکی نے کہا یہی جملہ آج کی عورتوں کو سوچنا چاہیے. مجبوری میں بھی وہ تھر تھر آ رہی تھی. اس لڑکی نے کہا اتق اللہ یا عبداللہ، اتق اللہ، اللہ کے بندے اللہ سے ڈرو، میری شرمگاہ کو تمہارے پر حرام مت کرو. کسی نے ٹچ نہ کیا. میری مجبوری یہ دل لے آئے ہیں، میری مجبوری کی وجہ سے آج یہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اگر مجھ سے ملنا ہے تو شادی کر لو، میں حاضر کر دیتی ہوں اپنے آپ. اور ان کے اس ڈرانے کی وجہ سے، اللہ کے خوف دلانے کی وجہ سے وہ لڑکا گناہ سے توبہ کر کے وہاں سے اٹھ گیا، پیسہ دے دیا. اور اس کی وجہ سے اللہ نے ہاتھ سے اس کو نجات دیا تھا. تو عورت ذات جو ہو گناہ سے خود نہیں دوسروں کو بھی روکنا چاہیے. میری ماں اور بہنوں، میری بہنوں، تم اپنے آپ کے مقام کو سمجھو. جب اسلام نے یہ مقام رکھا ہے تو تم کہاں بھاگی چلی جا رہے؟ دوسری طرف یہ مختصر سے تقریر جو ہمارا ٹائم ختم ہوا. اب ہم یہ دعا کرتے ہوئے جا رہے ہیں کہ یہاں کے نوجوانوں نے اگر اس طرح اجلاس رچایا ہے، ایک پیغام دلانا چاہتے ہیں کہ عورتوں کو سنبھالا جائے، عورتوں کو اس کو بتایا جائے کہ مقام کیا ہے. یہ بات ابھی ہم نے رکھی ہے. ابھی کہیں ایک بات آئیں گے ان کو بھی سننا ہے اور اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے. زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اور اسلام نے اگر یہ مقام کیا ہے میری ماں اور بہنوں، اس مقام کو سمجھیے. قیمتی چیز ہے. اپنے آپ کو ظاہر مت کیجیے، ذلیل و رسوا مت کیجیے. زنا کروا کر کے غیروں کے ساتھ بھاگ کر کے اپنے ماں، اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے چچا، اپنے رشتہ دار کے منہ کو کالا مت کروائیے. بے عزت ذلیل مت کیجیے. ان کو سمجھیے، گھر میں رہیے، اللہ کی مدد آئے گی انشاءاللہ. آپ کی شادی ہوگی، گھر بھی بسے گا اور تم صبر کرنے والی ہو. تمہارے اوپر رحمت نزول کرے گا. اللہ سے دعا کرتے ہیں بارے الہ ہمیں بیٹیوں کی عزت کرنے، اس کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ جب شادی کا موقع آئے تو ان بچیوں کو بلا لیے ہوئے ان سے بلا جہیز و تلک اللہ میں ان کے ہاتھ پیلے کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اللہ جن کی بیویاں ہیں ان بیویوں کے بارے میں دعا کرتے اللہ بیویوں کو، عورتوں کو تم نیک بنا دے مولا. وہ شوہر کی خدمت کرے، گھر کی دیکھ ریکھ کرے، گھر کی ذمہ داری کو سنبھالے. اور اللہ جن کے گھروں میں مائیں ہیں اللہ ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما. اور جو بڑھیا ماں ہیں ان سے میں یہ کہوں گا اے میری ماں آپ کے بچے ہیں، اگر کبھی غلطی ان سے ہو جائے تو بد دعا مت کیجیے گا. آپ دعائیں کیجیے کہ اللہ میرے بچے کو دین کی سمجھ دے، اللہ دنیا اور آخرت میں کامیابی سے برقرار فرما. تو آپ کی دعا قبول ہوگی. اس لیے ماؤں سے کہوں گا اپنے بچوں کے لیے دعا کریں. اللہ
یہی ہے کہ اللہ اس جلسے سے جو پیغامات قرآن و حدیث کے روشنی میں جا رہے ہیں اللہ اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ سے دعا کرتے اللہ یہاں کے نوجوانوں نے، یہاں کے بزرگوں، ماں اور بہنوں، بچوں نے سب مل کر کے خوشیاں اس طرح لائی ہیں، دین کے پروگرام کر کے اللہ کے اس دینی پروگرام کو قبول فرما لے، اور اللہ ان کی دنیا اور آخرت میں اللہ بھلائی عطا فرما، اور اللہ انہیں جہنم کی آگ سے بچا کر جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما۔ آمین۔ تقبل یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔